السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ العظیم۔ یہ اللہ رب العزت کا امت محمدیہ پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر اسلام کا پرچم بلند کیا، دین اسلام تمام لوگوں تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات، کوئی بات چھپا کر نہیں رکھی، اپنے صحابہ تک پہنچائی۔ صحابہ اکرام کے ذریعے تبع تابعین تک پہنچی، پھر یہ بات ہم تک پہنچی۔ دین تو تکمیل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان ہے۔ یہ دین جو ہمارے پاس قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ہم تک پہنچی ہے۔ اسی پر عمل پیرا ہو کر ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی تو حقیقت میں اس نے اللہ رب العزت کی تابعداری کی، اس نے اللہ رب العزت کا کہا مانا۔ ہم اللہ رب العزت کی ہر بات کو مانیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا تو حقیقت میں ہم کامیاب نہیں ہیں۔ کامیابی کا ایک گڑ ہے، ایک جز ہے۔ جس طرح 5 ارکان اسلام ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا لازمی ہے۔ دونوں کی بات کو مانیں، ایک کی بات ماننا، دوسرے کی بات کو نہ ماننا تو حقیقت میں وہ آدمی کامیاب ہی نہیں ہوتا۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے اسی حوالے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا حوض کوثر پر کس طرح انتظار کریں گے، کتنی خوش نصیب وہ امت ہوگی، وہ لوگ ہوں گے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بہت ہی آسان اور بہت ہی پیاری تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کا حوض کوثر پر انتظار کروں گا۔ مایا انا فارتکم علی الحوض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا پیش خامہ رہوں گا حوض کوثر پر، یعنی آگے جا کر تمہارے آنے کا منتظر رہوں گا اور تمہارے پلانے کا سامان درست کروں گا، خود درست کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوض کوثر پر آنے کا بہت زیادہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فارتکم علی الحوض من ورد شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا ولا یردن علی اقوام اعرفهم ویعرفونی ثم یحال بینی وبینہم۔ بہت خوبصورت روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ فرمایا میں تمہارا پیش خامہ ہوں گا حوض کوثر پر، میں تمہارا حوض کوثر پر انتظار کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اپنی امت کا حوض کوثر پر انتظار کروں گا۔ فرمایا اور جو وہاں آئے گا وہ اس حوض سے پانی پیے گا، جو پانی پیے گا اس میں سے پھر کبھی وہ آدمی پیاسا نہیں ہوگا۔ جو حوض کوثر پر ایک مرتبہ آئے گا، وہاں سے پانی پیے گا تو اس آدمی کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ایسا پانی ہے۔ اور میرے سامنے کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں جانتا ہوں گا، پہچانتا ہوں گا، اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر وہ روک دیے جائیں گے کہ میرے پاس آنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا، جانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے، لیکن وہ روک دیے جائیں گے، دیوار ہو جائے کھڑی کر دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا
انہ منی فیقال انک لا ادری ما عملوا بعدک فاقول سحقا لمن غیر بعدی لمن بدل بعدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا جائے گا کہ تمہارے بعد یعنی یہ لوگ کافر ہو گئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین کو بدل ڈالا، اس لیے روک دیے جائیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے، میں کہوں گا دور رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے کہ دو لوگ دور رہیں، دور رہو جس نے اپنا دین بدل دیا میرے جانے کے بعد۔ بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ ختم ہو گیا۔ یہ قطعاً یہ بات جھوٹی ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم ہو گیا، اب اپنی مرضی سے عمل کیجئے، تو یہ آدمی وہ لوگ میرے ذہن میں بات رکھیں، ذہن نشین کیجئے، ایسے لوگ گمراہ ہیں، دنیا میں فائدہ اٹھا لیں گے لیکن آخرت میں یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، خسارہ پانے والے میں یہ لوگ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی ہے، قرآن مجید باقی ہے، حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت باقی ہے۔ اسی کو مانتے رہیں، اسی کے پیچھے چلیں، اسی میں ہی کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ضابطہ مقرر کر دیا ہے، جس نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی وہ حقیقت میں وہی آدمی کامیاب ہوگا۔ یہ کامیابی کا ایک گر ہے، ایک آسان راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیجئے، سنت پر عمل کیجئے، جتنا ہو سکے اتنا عمل کیجئے۔ اپنی جان سے بڑھ کر اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دل سے لگائیں، محبت کیجئے، پیار کیجئے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اور اللہ رب العزت دعا بھی کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔